جب اورہان غازی اناطولیہ میں رومی سرزمینوں کو فتح کر رہے تھے تو اس دوران رومی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ میں تخت کے لیے لڑائی شروع تھی۔ رومی سلطنت کی تباہی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہاں تخت کے لیے ہمیشہ جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ جب بحر مارمرا کے ساحل پر رومی شہروں کے کمانڈر عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت رومی شہنشاہ نے اپنے ان کمانڈروں کی مدد کے لیے نہ تو کوئی کمک بھیجی اور نہ ہی اس نے کوئی باقاعدہ فوج تیار کی۔ عثمان غازی اور پھر ان کے بعد اورخان غازی کی پوری زندگی میں شہنشاہ قسطنطنیہ نے سوائے ایک یا دو جنگوں کے عثمانیوں کے خلاف نہ تو اس کا کوئی مقابلہ کیا اور نہ ہی وہ بہادر جنگجو کے طور پر ان کے سامنے آ سکے۔ سلطنت عثمانیہ اگر رومی سلطنت کا واحد مسئلہ ہوتی تو پھر بھی بات تھی، لیکن جہاں جہاں پر رومی ایک طرف تو تخت کی لڑائیوں میں پھنسے ہوئے تھے تو دوسری طرف ان پر یورپ سے سربیائی اور بلغاریوں کے حملے ہو رہے تھے۔ سربیا کا بادشاہ اسٹیفن ڈوشن ایک مضبوط حریف کے طور پر مشرقی رومی سلطنت پر حملہ آور ہوا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس نے مقدونیہ پر قبضہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس فتح کے بعد اس نے اورخان غازی کو ایک پیغام بھیجا جس میں اس نے مشترکہ طور پر کام کرنے اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی اورخان غازی کو پیشکش کی، لیکن اورخان غازی نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 1341 عیسوی میں جب رومی سلطنت مغرب سے ترکوں اور مشرق سے اپنے اہل مذہب بھائیوں سے پھنسی ہوئی تھی تو اس دوران رومی شہنشاہ اینڈرونیکوس سوم کی اچانک موت ہو گئی۔ 8ویں صدی ہجری یعنی کہ 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں بازنطینی سلطنت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس مقدونیہ کے ایک جز جس میں سالونیکا شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تو تقریباً تمام کے تمام عثمانیوں کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ یورپ میں بھی سرویا کا با اقتدار فرما روا اسٹیفن ڈوشن جزیرہ نمائے بلکان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے سالونیکا اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ تخت کی خانہ جنگیوں نے بازنطینی سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ 1338 عیسوی میں شہنشاہ اینڈرونیکس کا انتقال ہوا تو اس کا گرینڈ چانسلر کینٹا کوزین اس کے نابالغ بیٹے جان پیلیولوگس کا ولی اور ملکہ اینا کے ساتھ اس کا سرپرست مقرر ہوا۔ کینٹا کوزین نے صرف اس پر قناعت نہ کی بلکہ اس نے 474 ہجری مطابق 1343 عیسوی میں نیکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اورخان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترک امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کینٹا کوزین نے اورخان غازی سے 6000 عثمانی سپاہی مدد کے لیے مانگے اور اس مدد کے بدلے میں اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کو اورخان غازی کے ساتھ اس کی شادی کرنے کی پیشکش کی۔ اورخان غازی نے یہ شرط منظور کر لی اور 746 ہجری مطابق 1345 عیسوی میں اس نے 6000 عثمانی سپاہی کینٹا کوزین کی مدد کے لیے یورپ روانہ کیے۔ کینٹا کوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو کہ ملکہ اینا کے قبضے میں تھا، اور 1 سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے چند لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹا کوزین کی فوج کے ساتھ عثمانی دستہ قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر ہوئی کہ کینٹا کوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پیلیولوگس تخت نشین کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاجپوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کینٹا کوزین نے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی۔ اورخان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے کر دیا گیا۔ صلح کے بعد اورخان غازی کے 6000 سپاہی جو اس نے کینٹا کوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے وہ واپس آ گئے، لیکن چند ہی سال کے بعد ان کی ضرورت پھر یورپ میں پیش آئی، کیونکہ 750 ہجری مطابق 1349 عیسوی میں اسٹیفن ڈوشن شاہ سرویا نے سالونیکا پر حملہ کر دیا تھا۔ شہنشاہ کو یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا۔ اس نازک موقع پر کینٹا کوزین اور جان پیلیولوگس دونوں نے اورخان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس دفعہ اورخان غازی نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ عثمانیوں کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن ڈوشن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا خواب جو کہ اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس چلے آئے۔
مگر 4 سال کے بعد اورہان غازی کو اپنی فوجیں ابنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور قیمتی موقع اس کے ہاتھ آیا، جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا دراصل کچھ یوں کہ کینٹا کوزین تاج و تخت میں جان پیلیولوگس اور ملکہ اینا کی شراکت داری کو زیادہ دنوں تک برداشت نہ کر سکا، اور اس نے 754 ہجری بمطابق 1353 عیسوی میں حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہے۔ جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کینٹا کوزین نے حسب دستور اورہان غازی سے مدد کی درخواست کی، اور اس کے معاوضے میں اس نے یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا۔ اورہان غازی نے اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 عثمانی ترک سپاہی کینٹا کوزین کی مدد کے لیے قسطنطنیہ روانہ کیے۔ عثمانی فوجوں کی مدد سے کینٹا کوزین نے جان پیلیولوگس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ زینب قلعے پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستہ متعین کر دیا۔ اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں ایک زبردست زلزلہ آیا، جس سے بے شمار شہروں کے شہر تباہ و برباد ہو گئے۔ انہی میں گیلی پولی بھی تھا، جو کہ درِ دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم اور بہترین قلعہ تھا۔ یہ زینب سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے تائیدی غیبی خیال کیا اور اس نے گیلی پولی پر قبضہ کر لیا۔ قلعے میں متعین یونانی دستہ عثمانیوں کے یوں اچانک پہنچنے پر حیران اور پریشان تھا۔ اس نے ترکوں کے خلاف کوئی مزاحمت نہ کی۔ اس درمیان میں کینٹا کوزین نے سلیمان پاشا سے 10,000 دکات کے عوض زینب سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی، اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا۔ مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے بعد سلیمان پاشا نے زینب کی واپسی سے بھی انکار کر دیا، اور گیلی پولی کی شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترک فوج کا ایک مضبوط دستہ اس نے یہاں متعین کیا۔ اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے، اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر اس نے ان شہروں میں انہیں آباد کر دیا۔ گیلی پولی کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا اور سنہری دور شروع ہوتا ہے۔ 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا، اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی، جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل چکی تھی۔ ان واقعات سے کینٹا کوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت ترین بغاوت کھڑی ہو گئی۔ ہر شخص اس پر وطن سے غداری کا الزام عائد کرتا تھا، اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخرکار رائے عامہ سے مجبور ہو کر اس کو تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پیلیولوگس کو بلا کر تخت پر بٹھایا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں بازنطینی سلطنت کی حالت آئے روز خراب ہوتی چلی گئی، اور ترکوں کا تسلط یورپ میں بڑھتا ہی چلا گیا۔ رومیلیا میں سلیمان پاشا نے اپنی فوجوں کے ساتھ فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا، اور انہوں نے قلعہ شورلو اور ڈیموٹیکا کو فتح کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس دوران جہاں ترک یورپ میں فتوحات کا ایک نیا دور شروع کر رہے تھے، تو اسی دوران سربیا کا شہنشاہ اسٹیفن ڈوشن ترکوں کو یورپ سے نکالنے اور قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ 1355 عیسوی میں اسٹیفن ڈوشن جنگی تیاریوں میں مصروف تھا، اور اس نے کسی حد تک ترکوں کے خلاف ایک بڑی فوج جمع بھی کر لی تھی۔ لیکن ان تیاریوں کے دوران ہی اسٹیفن ڈوشن کا اچانک انتقال ہو گیا۔ سربیا کے شہنشاہ اسٹیفن ڈوشن کی موت کے ساتھ ہی عظیم سربین سلطنت مختلف چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور جو یورپ میں اپنی فتوحات کو جاری رکھنے کا خواب عثمانیوں نے جاری رکھا۔ یورپ میں تھوڑے سے وقت میں عظیم الشان فتوحات حاصل کرنے کے بعد ایک بار اورہان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے اپنی فوجوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے بڑی پرزور تقریر کی، جس میں سلیمان پاشا نے کہا کہ جو فتوحات ہمیں یورپ میں حاصل ہوئیں وہ ناقابل یقین ہیں۔ ہماری عظیم الشان فوج جو کہ نئے ممالک کی فتح کا باعث بنی، یہ فتوحات در حقیقت اللہ کی مدد سے ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک زندہ معجزہ ہے، ورنہ اتنے کم وقت میں اتنے کم فوج کے ساتھ اتنے بڑے علاقے کو فتح کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ جو ایمان والے ہیں وہ جہاد پر نکلتے ہیں اور کوشش کرنے کا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنے سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کبھی بھی جہاد کی خواہش کو دل سے نہ نکالنا، دین کے دشمنوں سے ہمیشہ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا، اور کافروں سے جنگ کے دوران میدان جنگ چھوڑ کر کبھی بھی نہ بھاگنا، اور اس دوران صبر اور برداشت سے کام لینا اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ مدد طلب کرنا۔
یہ عظیم عثمانی شہزادہ جس نے اپنی فوج کے سامنے ایک ایمان افروز تقریر کی تھی، کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی کہ 759 ہجری بمطابق 1358 عیسوی میں شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور جانبر نہ ہو سکا اور سلیمان پاشا کی موت ہو گئی۔ یہ عثمانی شہزادہ فن سپاہ گری اور سپہ سالاری میں ممتاز تھا اور عثمانی خاندان کے تمام اعلیٰ اوصاف اس میں پائے جاتے تھے۔ اورحان غازی کو اس کی وفات کا بے حد صدمہ ہوا اور اس بیٹے کے جانے کے صدمے کے ٹھیک ایک سال بعد 1359 عیسوی میں اورحان غازی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اورحان غازی نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ انہوں نے نہ صرف ایشیائے کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترک قبیلوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کیا، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس بر اعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر اورحان غازی نے ہی اپنے ہاتھ سے رکھا تھا۔ عثمان غازی کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اورحان غازی کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا تھا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی وہ درویشی کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس وصف میں وہ اپنے والد عثمان غازی ہی کی طرح تھے۔